حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا جسے غسل کیا پھر جمعے کے لیے حاضر ہوا پھر اس کے مقدر میں جتنی نفل نماز تھی پڑھی، یعنی مسجد میں آ کے مسجد کے نفل پڑھے ویسے پڑھے، پھر خاموشی سے خطبہ سنتا رہا حتیٰ کہ خطیب اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور مزید 3 دنوں کے بھی۔ پر جلیس کا لفظ کوئی بھی جو ساتھ بیٹھ جائے، صرف دوست نہیں، جو دلی دوست، کوئی بھی جو پاس بیٹھا ہو، اس کی مثال ہے وہ۔ تو اس طرح جیسے ابھی اب دعائیں آپ کو سکھائی جائیں گی نئے لوگوں کو جو سیکھ چکے ہیں، اس میں بھی ہم یہ دعا مانگتے ہیں نا کہ ورزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، مجھے اس کی تلاوت کی توفیق عطا کر رات کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں۔ یعنی جب آپ قرآن آپ کو یاد ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، کھڑے چلتے بیٹھتے اٹھتے پھرتے آپ کچھ نہ کچھ یاد کر لیتے ہیں۔ پھر اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمازوں میں آپ اس کو پڑھیں، اور جس کے لیے یہاں بات ہو رہی ہے کہ نماز کے اندر اس کو دہرایا جائے، اور اس میں یہ کہ جیسے زہر کی نماز کے لیے ایک صورت رکھ لیں، ایک عصر کے لیے رکھ لیں، پھر مغرب کے لیے، اور اس طرح آپ کی نماز میں کنسنٹریشن خود بخود آنے لگے گی جب قرآن ورائٹی کے ساتھ آپ پڑھیں۔ اور اگر کل اللہ پہ صرف زور رہا، اس کو آپ بے شک شامل کریں اپنی آواز میں، جیسے ایک صحابی تھے، وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر اور تلاوت کے ساتھ کل اللہ ضرور پڑھتے تھے۔ تو کسی نے حضور سے شکایت کر دی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اس سے پوچھا تو کہا مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس سورت کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کروایا۔ تو اچھی سورت ضرور پڑھے رہے، یہاں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ کل اللہ چھوڑ دیں، ضرور پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ویرائٹی کے ساتھ قرآن، کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ نمازیں بہت امپروو ہوں گی۔ اور سب سے زیادہ جو قرآن پڑھنے کا اجر اور ثواب اور لطف ہے وہ نمازی کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر پھر رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں، اور اس وقت ہم کیا پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے، میں تو بہت چھوٹی ہوں، میں تو جھکی ہوئی ہوں، بڑا تو وہ ہے۔ عملی طور پہ اپنے آپ کو پریکٹیکلی فزیکلی اپنے آپ کو بینڈ کر کے، اور پھر انسان اللہ کی عظمت کی بات کرتا ہے، سبحان ربی العظیم۔ اور یہاں پر ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ پہلی دعا اور دوسری دعا یہ دونوں ہی مشکات سے ہیں۔ پہلی دعا جو ہے مشکات کی فصل اول سے، اور دوسری فصل دوم سے۔ اچھا، فصل اول سے کیا مراد ہے، اس میں کیٹیگری ہے، جو سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے وہ فصل اول میں ہے، جو ذرا کم ہے کسی بھی لحاظ سے تو وہ سیکنڈ کیٹیگری میں، پھر تیسری میں کچھ ضعیف حدیثیں بھی شامل ہیں اس میں۔ تو جو یہ جو دعا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ پہلے درجے کی دعاؤں میں سے ہے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کا معنی کیا ہے، پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب، اور تعریف تیرے ہی لیے، اللہ میں مجھے بخش دے، میں تیرا عاجز بندہ، تو میری بخشش کر۔ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ کے چوتھی دفعہ یہ پڑھ لیں، یا 2 دفعہ یہ پڑھ لیں، جیسے آپ چاہیں، اس میں اوپن چوائس ہے۔ جب انسان اپنی عاجزی کو تسلیم کرتا ہے نا، اپنی کمی حقارت کو، پھر لازمی بخشش کی دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پھر تو مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، کیونکہ ہم اللہ کا شکر تو ادا کر ہی نہیں سکتے، اور اس کی نعمتوں پہ شکر ادا نہ کرنا یہ قصور ہے۔ اگر ہم کوئی گناہ نہ بھی کریں، کچھ بھی نہ کریں، چپ بھی بیٹھے رہیں، یہ بھی ایک قصور ہے کہ اللہ نے زبان دی سے اس کے ذکر میں کیوں نہیں استعمال کیا۔ بہرحال پھر اس کے بعد ہم رکوع سے اٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت پھر اٹھتے اٹھتے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ سن لیا اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی، جس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ نے اس کی بات سن لی۔ اب دیکھیں کہ جب آپ کو یقین ہو کہ کسی نے آپ کی بات سن لی، بات پہنچ گئی، کتنا لطف آتا ہے اس چیز سے، سن لی۔ کوئی کسی کی بات نہ سنے، کیسا نہ، آپ کسی سے بات کرنا چاہے وہ سنے نہ، آگے سے میں نہیں سننا چاہتا، جو یہاں سے کتنا برا لگتا ہے۔ تو سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اتنا پیارا ہے کہ جو اس کی تعریف کرتا ہے وہ اس کی بات سن لیتا ہے، چپکے سے بھی کہتے ہیں نا، دل وہ بھی سن لیتا ہے۔ سمع اللہ ربنا، اے ہمارے رب، ولک الحمد، تعریف تیرے ہی لیے ہے، پھر تعریف، اور کیسی تعریف، حمدن کثیرن، بہت زیادہ تعریف، طیبن، پاکیزہ تعریف، اچھی تعریف، مبارکن فی، بابرکت۔ یہ جو دعا پڑھی ہے میں نے آخر میں، یہ بھی فصل اول کی دعا میں سے مشکات کی۔ یہ جو دعا حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا کس نے یہ دعا پڑھی ہے، کسی شخص نے پیچھے سے محبت میں آ کے یہ پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو اس دعا کی طرف لپکتے دیکھا کہ وہ اسے اٹھانا چاہتے تھے، اتنی بڑی نیکی تھی کہ ایک سے ایک آگے بڑھ کے اس کو اٹھانا چاہ رہا ہے۔ یہ نیک عمل ہم لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، بالکل ایسے ہی جیسے کسی کو پھول پیش کرنے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میں پھول پیش کروں، کیوں؟ کیونکہ پھول پیش کرنے میں بھی کیا ہوتا ہے، ایک آنر ہے نا۔ تو فرشتوں کو بھی نیک بندوں کی نیکی اٹھا کے لے جانے اور پیش کرنے میں ایک آنر ہوتا ہے ان کے لیے، تو میں پیش کروں گا، ہم اس کو
لے کے جائیں گے اس نیک عمل، یہ ہمیں دے دے. اچھی چیز ہر کوئی لینے اور اٹھانے کو تیار ہوتا ہے نا. اتنی خوبصورت دعا، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، بہت تعریف، بہت زیادہ تعریف. جب انسان کسی سے بہت محبت کرتا ہے نا تو کہتا ہے بہت بہت اچھی چیز، بہت زیادہ اللہ کی تعریف. حمدن کثیرن، بہت اچھی والی تعریف. طیبن مبارکن، بہت برکت والی، بہت برکتیں ہوئے اس مبارکن فی. نہیں، برکت کیا ہوتا ہے؟ نشو نما، بڑھوتری. اتنی تعریف کہ جو بڑھتی چلی جائے، زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے، کہیں رکے ہی نہ، ختم ہی نہ ہو. حد کر دیتا ہے انسان تعریف میں، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ سے واقعی محبت رکھتا ہو. پھر انسان سجدے میں آتا ہے، سر زمین پہ رکھ دیتا ہے. عام حالات میں آپ دیکھیں، اگر نماز کے علاوہ کوئی کسی کو کہے اچھا ذرا زمین پہ سر رکھو، کتنا مشکل کام ہے نا. عام حالات میں تو کوئی چیز گر جائے تو ہم کہتے ہیں اچھا فلاں نے ذرا پکڑاؤ یہ گری ہوئی چیز ہے، مجھ سے نہیں نیچے ہوا جاتا، کتنا مشکل ہے. لیکن اللہ کی خاطر محبت میں زمین پہ جا پڑتا ہے انسان، سر رکھ دیتا ہے، ناک رگڑتا ہے اپنی، کیونکہ ناک نہ لگے تو سجدہ نہیں ہوتا. پورا جھکاؤ سر کی طرف ہوتا ہے، ساری عقل کو لا کے ذلیل کرتا ہے اللہ کے سامنے. یا نا یہ سر کیا چیز ہے، یہ سوچے کیا چیز ہے، تیرے سامنے تو کوئی کچھ نہیں، کوئی حجت بازی نہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، میں ہوں حقیر ذلیل لیکن پاک ہے میرا رب جو اعلی اور الاعلی سب سے زیادہ بلند ہے. میں اس وقت سب سے نچلی پوزیشن میں ہوں اور میرا رب سب سے زیادہ بلند ہے. سبحان ربی الاعلی. اور اس وقت انسان پھر کیا کرتا ہے؟ وہی دعا دوبارہ پڑھ سکتا ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قرب کی حالت ہے. واسجد واقترب، سجدہ کرو، قریب ہو جاؤ. اس وقت اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے انسان، اور اسی لیے سجدے کی حالت میں کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے. اور اس وقت انسان بخشش کی دعا مانگ لے، اللہم اغفر لی، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی خوبی نہیں، کوئی بھلائی نہیں. پیک پہ ہوتا ہے انسان اپنی عاجزی کے اور مانگنے کے اور قربت کے اور دعا کے قبول ہونے کے. ہر چیز اپنی انتہا کو. یہاں سے کیا ہوا؟ یعنی کھڑے ہو کے جو نماز شروع کی تھی، سجدے میں پہنچ کے اپنی ٹاپ پہ پہنچ گئی، عاجزی کی انتہا ہو گئی، تعریف کی انتہا ہو گئی، دعا کی انتہا ہو گئی، اور انتہا کے اللہم اغفر لی، بخشش ہو جائے. عام زندگی میں بھی یہی ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ یا اللہ تو بخش دے، بس بخش دے. بخشے گئے تو سب کچھ مل گیا، اور اگر بخشش نہیں، کچھ بھی نہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ جاتے. اللہ اکبر، ہر سٹیپ پہ اللہ اکبر. اب جب بیٹھتے ہیں پھر ایک دعا سکھائی گئی، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی. پھر بخش دے. بخشش پہ اینڈ کیا تھا سجدے میں، اٹھ کے پھر بخشش مانگ رہے. یہی منتہا. اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی، اور مجھ پہ رحم کر. رحم بھی اللہ کو جب ہی آئے گا نا جب قصور معاف ہو گئے. آپ کسی سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ بھلا کرے جبکہ اس کا دل آپ کی طرف سے میلا ہو، یا وہ آپ سے ناراض ہو، یا آپ نے اس کو ستایا ہوا ہو؟ کیسے بات کر؟ نہیں، پہلے بخشے جائیں گے تو پھر ہی رحمت ہوگی. اللہم اغفر لی ورحمنی. اور کیا؟ واہدنی. یہ دعا کی ترتیب دو مختلف روایتوں میں فرق ہے، میں اس ترتیب سے جو یہاں لکھی ہوئی پڑھتی ہوں. وجبرنی، میری مجبوری دور کر دے، میرا نقصان پورا کر دے. ورفعنی، اور مجھے بلند کر دے. میں ہوں حقیر، بلند تو ہی ہے، تو مجھے بھی اپنے نام کے ساتھ بلند کر دے. واہدنی، اور مجھے ہدایت دے، راہ دکھا. وعافنی، عافیت دے، صحت دے. ورزقنی، رزق دے. دین معتدل دین ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگنی سکھائی گئی. پھر دوبارہ سجدہ، اللہ اکبر. پھر وہی عاجزی، پھر وہی مغفرت کی دعا، پھر اللہ اکبر. اور اسی طرح دوسری رکعت، اور پھر التحیات. اب بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پڑھو. اب ہم اس میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ یہ دعا سجدے میں پڑھ لو، سجدے کی بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھنے والی کھڑے ہو کے پڑھو. کھڑے ہو کے کیا پڑھوایا؟ سورۃ الفاتحہ. بیٹھ کے کیا پڑھوایا؟ التحیات اور درود شریف. التحیات للہ، سب اچھے کلمات، سب تحفے، سب درود اور وظیفے، سب کچھ للہ، اللہ کے لیے. میرے سارے اذکار، میری ساری دعائیں، میرے سارے اچھے جذبات، میرا سب کچھ میرے رب کے لیے، للہ. التحیہ، تحیہ کا لفظ ہے نا، بڑا جامع لفظ ہے، ایک لفظ میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا اس کا. تحیہ تحفے کے لیے بھی آتا ہے، ہدیے کے لیے، دعا کے لیے بھی آتا ہے، اچھے جذبات کے لیے. اللہ تعالیٰ میرا سارا مال بھی تیرا، میری ساری دعائیں بھی تجھ سے، میرے سارے جذبات بھی تیرے لیے، میرا سب کچھ تیرے لیے. التحیات للہ، التحیات للہ، تحیہ والصلوات، سب دعائیں، سب عز و نیاز، والطیبات، سب پاکیزہ چیزیں، سب پاکیزہ کلمات، سب پاکیزہ رزق، سب کچھ اللہ کے نام. التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب کچھ تیرا ہی تیرا، سب
تیرے لیے، میرا تو کچھ بھی نہیں. اور بیٹھنے کا انداز آپ دیکھیں کتنا عاجزی کا ہوتا ہے. گھٹنے ٹیک کے بیٹھنا، گھٹنے ٹیک کے. یہ نہیں کہا کہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جاؤ بے شک، یا پلتھی مار کے بیٹھ جاؤ دو زانوں، نہیں، پاؤں پیچھے کر کے گھٹنے ٹیک کے. عاجزی، گھٹنے ٹیک دینا محاورہ ہے نا، عاجزی کی علامت. بیٹھنے کا ادب سکھایا گیا، طریقہ، سلیقہ. اور پھر ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ دو، یا سینے پہ نہیں رکھوائے گئے کہ سینے پہ رکھ کے گھٹ. اب دیکھیں کتنی عجیب حالت ہوتی نا اگر ہم بیٹھے اس طرح ہوتے اور ہاتھ سینے پہ ہوتے. ہاتھ بھی وہی رکھو. کتنا ڈسپلن، کتنی عاجزی، کتنی خوبصورت پھر پوزیشن بن جاتی. ہاتھ گھٹنوں کے اوپر رکھو، انگلیاں ڈھیلی چھوڑ دو. اچھا ایک یاد رکھے، ساری نماز کی ہر پوزیشن میں اکڑنا نہیں، کھینچنا نہیں، ڈھیلے. خشوع، آواز میں بھی خشاعت الاسوات، پوزیشن میں بھی ڈھیلا پن، عاجزی، نرمی، انکساری. کیوں؟ اس لیے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور خشوع کا سب سے پہلا ذریعہ جسم کا ڈھیلا پڑ جانا. اور آپ دیکھیں گے کہ جب جسم ڈھیلا ہوگا اور ٹینشن نہیں ہوگی آپ کی، ایک تو ویسے ٹینشن ریلیز ہوگی، اور دوسرا یہ کہ روح سے الفاظ نکلیں گے پھر. کیونکہ جب ہم کھچے ہوتے ہیں نا تو کچھ انرجی ہماری ادھر بھی لگ رہی ہوتی کھچاؤ میں، تو جب وہ ساری انرجیاں ادھر سے بچا کے ایک جگہ کانسنٹریٹ کر لیتے ہیں اللہ کے لیے، ریلیکس ہوگا پوری طرح. ایک ہی چیز دماغ میں ہوتی ہے اور دل میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. کتنی خوبصورت، تحیات للہ، سارے تحفے اللہ کے لیے. آپ دیکھیں تحفہ کس کو دیتے ہیں؟ آپ کبھی سوچا ہو کس کو دیتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی، اور محبت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی ضرورت مند ہوتا ہے. اچھا جب اللہ کے لیے ہم کہتے ہیں سارے تحفے تیرے لیے، التحیات للہ. اچھا پھر تحفہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو چیز انسان کو بہت اچھی لگتی یہ دینی چاہیے. آپ یہ تو نہیں کر دیں جو ردی مال اٹھا کر یہ تحفہ میں دے دیتے ہیں کسی، وہ تو پھر دھوکہ ہے. اپنی اچھی سے اچھی چیز، خوبصورت سے خوبصورت. اسی لیے پیکنگ کتنی خوبصورت، بازو کا اندر کچھ نہیں ہوتا، پیکنگ بڑی اچھی کرتے ہیں اس لیے تاکہ دیکھنے والا پیکنگ دیکھ کے خوش ہو جائے. اصل مقصود خوش کرنا ہوتا ہے نا کسی کو. تو یہاں بیٹھ کے ہم زبان کے ساتھ اظہار کرتے ہیں یا اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے، تجھے خوش کرتا ہوں. تحیات للہ، التحیات للہ. لیکن عملی زندگی میں کچھ بھی نہیں کرتے ہم، اس لیے کہ کبھی بیٹھ کے گھٹنے ٹیک کے ہاتھ رکھ کے سوچا ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں ہم. التحیات للہ، کتنی محبت کا والہانہ انداز. اللہ سارے تحفے تیرے ہی لیے، ساری اچھی باتیں تیرے ہی لیے، سارے اچھے جذبات تیرے لیے. یاد رکھیں تحفہ صرف کسی مالی چیز کا ہی نہیں ہوتا، مالی نہیں ہوتا ہے کوئی تحفہ، اچھے جذبات کا اظہار بھی تحفہ ہی ہوتا ہے. اس لیے کارڈ سسٹم ویسٹ میں کتنا چلا ہے، ہر موقع پہ کارڈ. اور کارڈ بھی کیا لکھا ہوتا ہے؟ جذبات کا اظہار ہوتا ہے نا. تو وہ جو جذبات کا اظہار ہے والصلوات والسلامات والطیبات، اور وہ کیا ہے؟ پاکیزہ بھی ہیں. کتنے گہرے لفظ ہے تین یہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات والطیبات. ہم دیکھیں اللہ کے لیے جذبات اور پاکیزہ، صاف، کوئی بدگمانی نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، بالکل خالص، چمکدار، شفاف. اگر آپ کو پتہ چل جائے کسی کے بارے میں کہ کوئی آپ کو کچھ دے رہا ہے اور اس میں کچھ ملاوٹ کی ہوئی ہے، اس نے مثلا دودھ بھیجا کسی نے آپ کے گھر تحفتاً اور پانی ڈال کے بھیجا، کوئی کھانا بھیجا اور باسی بھیجا، وہ تحفہ لے کے آپ کی محبت بڑھتی ہے یا عداوت بڑھتی ہے؟ اللہ کو جو تحفے ہم دیتے ہیں ساتھ ہی کہتے ہیں طیبات، طیبات، پاکیزہ، کوئی دھوکہ نہیں، فریب نہیں. عام طور پر بھی کیا حکم دیا گیا مثلا تحفے کے معاملے میں ہمیں کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، ہے نا. اچھا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کیا پسند کر. اچھا تو تحفے بھی تو اور زیادہ ہو جاتا ہے نا کہ جو اپنے لیے پسند ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. لیکن ہم انسانوں کے ساتھ تو دھوکے کا معاملے کر جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں کر سکیں گے. اس لیے احساس دلایا گیا کہ کیا کرو، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور پھر اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی، کیونکہ یہ سب کچھ پہنچایا تو انہوں نے، ملا تو ان کے ذریعے، اگرچہ اللہ کا دیا ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. ان کی کوششوں اور ان کی محنت اور ان کے حسن سلوک اور ان کے احسان کو بھی بلایا نہیں گیا. نماز میں آپ کا نام شامل کر دیا گیا، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، آپ سلامت رہیں، سلامتی کی سلام آپ پر سلام. ہماری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہم کوئی ایسے برے عمل نہ کرے کہ قیامت کے دن آپ کو شرمندگی ہو. یہ صرف سلام ایسے ہی نہیں کہ ہم جھوم جھوم کے ہم بڑے بڑے دعوے کریں. سلام کیا ہوتا ہے؟ ہماری طرف سے آپ سلامت رہیں، ہماری طرف سے آپ کو دکھ نہ پہنچے. اور آپ کے دین کا جو حال حشر ہم کر رہے ہیں واقعی سلامتی کی بات کر رہے ہیں. کسی کو جو سلامت رہنے کی دعا دیتے ہیں آپ سلامت رہیں اور خود ہی ساتھ دکھ دینے لگتے، ستانے لگے. قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دیکھو مجھے رسوا نہ کرنا. کیا واقعی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شوق سے جا کھڑے ہوں گے کہ ہم نے آپ کے دین کے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، جو آپ کام چھوڑ کر آئے تھے ہمارے لیے ہم نے کر لیا، ہوم ورک ہو گیا، ہم کر کے آئے وہ کام. اور خاص طور پر دین کا علم پڑھنے والے العلماء ورثۃ الانبیاء، وارث ہیں آپ اس مشن کے. کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے
دین کو دنیا میں بٹا لگے یا آخرت میں رسوائی. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر اللہ کی رحمتیں، آپ پر برکتیں. ہر نماز میں دعائیں دیتے ہیں آپ کو، ہر نماز میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کے نفسوں سے زیادہ ان کے قریب ہو. ابھی آپ نے حدیث پڑھی کہ ہر مسلمان کا سب سے زیادہ نزدیکی رشتہ اپنے نفس سے بھی بڑھ کر کس کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ ان کا حق نہ بھولا جائے. انہوں نے تکلیفیں اٹھا کر، اذیتیں اٹھا کر ہم تک یہ دین پہنچایا. وہی کہ اخذ کرنے کی کیفیت کو سوچیں، اسے یاد رکھنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی، پتھر کھانے کی، شاعر اور کاہن اور طرح طرح کی باتیں سننے کی، سب کچھ آپ نے ہمارے لیے کیا. اس لیے آپ کا احسان ناقابل فراموش. اور اس احسان کے لیے اگر اس دور میں تو ہوتا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا. جو صحابہ کرام تھے وہ جواب میں آپ کو جا کے کوئی چیز دے آتے کہ جی آپ نے ہم تو بڑا احسان کیا، ہم بھی آپ کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں. وہ تو آپ کی پھر زندگی تک کے لیے ہوتا نا. بعد کے لوگوں کے لیے کیا ہوتا، میرے آپ جیسوں کے لیے کیا ہوتا. ہم کیا کرتے. کتنا اللہ نے ہم پہ رحم کیا کہ ہمیں یہ دعا سکھا دی کہ دعا دے کے بھی ہم کچھ نہ کچھ اس احسان کا بدلہ دے سکتے ہیں. کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ پہ برکتیں ہو. اور پھر السلام علینا، ہم پر بھی سلامتی ہو. اللہ ہم کو بھی ہر شر سے محفوظ رکھے. وعلی عباد اللہ الصالحین. اور اس موقع پہ سب اللہ کے نیک بندوں کو شامل کر لیا دعا میں. یہ ہے اللہ کی رحمت کہ کسی بھی محسن کا حق مارا نہ جائے، کسی بھی نیک بندے کا. یعنی اللہ کے جتنے نیک بزرگ اولیاء جو ان کو نام دے، جو بھی کوئی گزرا آج تک، صالح عباد اللہ الصالحین، کسی بھی دور میں سب کے لیے دعائیں. کتنی وسعت آتی ہے مومن کے دل میں. سب کے لیے دعائیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر کلمہ پڑھتا ہے شہادت انسان. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. کہ میرے رہنما و ہادی و برحق محمد رسول اللہ ہیں. پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے خاص طور پر. پھر درود شریف ایک دفعہ سے جیسے حق نہیں ادا ہوا، ابھی کچھ اور. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحم و کرم فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آپ کی آل پر. اور آل میں سب ان کی امت شامل ہو جاتی. کما صلیت، جیسا کہ تو نے رحم و کرم فرمایا، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم علیہ السلام پر. اللہ کے دوست تھے نا ابراہیم علیہ السلام. اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیوں آیا درود شریف میں کما صلیت؟ کیا حضرت ابراہیم بڑے ہو گئے پھر حضور سے؟ دیکھیں ایک تو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ چونکہ وہ آپ سے پہلے آئے تھے زمانی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، اور ان پر بڑی برکتیں اور رحمتیں ہو چکی تھی، اور وہ اللہ کے دوست تھے. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ان کو دوست بنایا. فرشتے بھیجے جب قوم لوط کی طرف، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے. تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی بیوی نے جب تعجب کا اظہار کیا کہ میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھی بانجھ ہوں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت انہوں نے ان کو کتنے خوبصورت الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. اور اس وقت انہیں کہا کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر اے اہل بیت. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احسانات کے بدلے میں ان کو اتنا بڑا مقام دیا. اور چونکہ اس سے پہلے ان کو دیا جا چکا تھا، اس لیے اس کو بطور مثال ذکر کیا گیا. کما کا مثال کے لیے آتا ہے، جیسے پہلے ہو چکا ایسے ہی اب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کریں. اور پھر انک حمید مجید، بے شک آپ تعریف کے لائق ہیں، بزرگ ہیں. بیچ بیچ میں اللہ کی تعریف بھی. اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے آپ نے برکت بھیجی ابراہیم اور آل ابراہیم پر. انک حمید مجید، بے شک آپ تعریف والے ہیں، بزرگ ہیں. اور پھر تشہد کی آخری دعا. اور یہ بھی دعائیں کئی ایک ہیں، شاید 12-13 دعائیں ثابت ہیں. ہم عموماً رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو سورۃ ابراہیم میں آتی ہے ہم پڑھتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دعائیں بھی ثابت ہیں. مثلا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. پھر مانگ رہے، نماز آئی مانگنا، سب مانگا ہی جا رہا ہے، کچھ اپنے لیے، کچھ اللہ کے نیک بندوں کے لیے، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ کو کیا ملا ہماری اس نماز سے؟ اس کو تو دینا ہی پڑا، پھر بھی ہم پڑھ کے اس پہ اذان جتاتے ہیں. کتنا ظلومن جہولا ہے انسان. تو آخری دعا کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ مجھے عذاب قبر سے پناہ دے، میں تیری پناہ میں آتی ہوں.
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتے ہیں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتے ہیں. یہ بڑے بڑے فتنے ہیں جن سے انسان بچ گیا تو کامیاب ہو گیا. قبر، جہنم، مسیح الدجال، دجالی فتنہ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور زندگی اور موت کے سب فتنوں سے تیری پناہ میں آتی. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں گناہوں سے اور قرض سے تیری پناہ میں آتا ہوں. کتنی اچھی دعا. اسی طرح ایک اور دعا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. الہی میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، ظلم بہت زیادہ، اور نہیں کو بخش سکتا گناہوں کو سوائے آپ کے، تو مجھے خاص بخشش سے نواز. فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، اور مجھ پہ رحم کر دے. انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو غفور الرحیم ہے. اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ بخشش کروا کے سلام پھیرتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پوری دنیا کو سلامتی کا پیغام سناتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اسلام پیس ہے، اور میری زبان اور ہاتھ سے سب محفوظ رہیں گے. جو ہی نماز پڑھ چکتا ہے انسان، تو پھر اس وقت مصنون دعاؤں میں کیا آتا ہے کہ سب سے پہلے بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر. ابتدا بھی اللہ اکبر سے، انتہا ہو چکی تو بھی اللہ اکبر، اور 3 دفعہ کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. یہ پوری نماز کی 2 ہی بڑی باتیں ہیں، اللہ کی بڑائی اور اپنے گناہوں کی بخشش. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ آپ سلامتی والے اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی ہوتی، آپ بابرکت ہیں، اے بزرگی اور عزت والے رب. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نماز کے بعد فوراً جائے نماز لپیٹ کے اٹھ جائے تو آپ کو یوں لگے گا جیسے کچھ پورا نہیں ہوا، رہ گیا. اس لیے وہ چونکہ پورے پیک پہ انسان پہنچ چکا تھا نا، تو ایک دم اس سے باہر آ کر دنیا میں رل مل جانا اتنا ممکن نہیں ہوتا. تو اس کیفیت کو آہستہ 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 نارمل کیا گیا ہے. نماز شروع ہوتی وضو کے ساتھ، تیاری، پریپریشن کہ اللہ کے پاس جا رہے، ملاقات، اور اس بات کا احساس کہ اللہ کے پاس ایک دن قیامت کے دن اسی طرح آ کے ملنا ہے. 5 دفعہ تجربہ کروایا جاتا ہے دن میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اور سب کچھ چھڑوا دینے کا. حشر کے میدان میں بھی سب کچھ چھوٹ جائے گا اور ایک اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہوگا. اور وہ کیفیت کیا ہوگی؟ صرف ایک دفعہ اگر کبھی سوچ لینا نماز میں، سب مستی اور کسبل نکل جائے اور پوری خوشبو آ جائے نماز کے اندر کہ قیامت کے دن بھی ایسے ہی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. آج بھی کھڑا ہوں، کیسے کھڑا ہوں؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اور پھر جس وضو کے ساتھ تیاری کر کے نماز میں گئے، پھر نماز پڑھ کر بھی جس طرح قرآن میں آتا ہے فسبح وادبار السجود، سجدوں کے بعد بھی رب کی تسبیح کرو. لہٰذا کیا پڑھتے؟ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. اور اس کا اتنا اجر اور ثواب ہے کہ اگر آپ وقت دیکھیں تو 1.5 منٹ ہے صرف، لیکن اگر آپ اجر دیکھیں تو بے حد و حساب. اتنا اجر ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کچھ دوست ہیں جو بڑے امیر ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، ثواب پا لیتے ہیں، ہمارے بس ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں بھی کچھ بتائیں کہ ہم ان کا ثواب پا لیں. آپ نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو تو تم کیا کرو گے؟ ان کے برابر ہو جاؤ گے. بڑے بڑے صدقہ، جہاد اور کیا کچھ کرنے والوں ان کو بھی پتہ چل گیا. پھر وہ آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی یہ کرنے لگے. پھر وہ آگے نکل گئے تو آپ نے فرمایا اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے. 1.5 منٹ کے اندر آپ اتنا بڑا اجر کماتے، گویا آپ نے ڈھیروں مال صدقہ کر دیے جو ویسے ممکن نہیں. تو اس لیے پابندی کے ساتھ کوشش کریں اس کو پڑھنے کی، اور گھڑی دیکھ لیں، آپ کا کوئی بڑا وقت نہیں لگے گا. یہ صرف شیطان کا بلاوا ہوتا ہے کہ انسان یہ نیکی نہ کرے اور اتنا بڑا اجر نہ کمائے. شیطان کا بلاوا ہوتا ہے یہ. لہٰذا وہ کہتے ہیں وہ دیکھو وہ کام، وہ دیکھو وہ کام، وہ بھی ہے وہ بھی ہے، وہ چھوڑو پھر کر لینا، چلتے پھرتے کر لو، اٹھو اٹھو یہاں سے. کیونکہ نماز کے بعد اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے. کچھ اور جو عربی میں نماز کے اندر نہیں مانگ سکے اب باہر مانگ رہے ہیں، لیکن شیطان کہتا ہے کسی طرح نہ ہی مانگے تو اچھا، محروم ہی اٹھ جائے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ وقت بڑا تلخ اور سخت ہوتا ہے اور اکثر لوگ برغلا لیے جاتے ہیں. اسی لیے فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی ہے اس کا بھی بڑا اجر ہے کہ جو پڑھے گا وہ اس کے بعد فوت ہو جائے سیدھا جنت میں. لیکن آپ نے فرمایا یہ صرف انبیاء، صدیق اور شہیدوں کو یہ صفت ملتی ہے، ہر کوئی نہیں اس کی پابندی کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہر بات جو نماز میں یاد آنی ہوتی. پھر ہوتا ہے نماز پڑھی جلدی جلدی وہ بلا کے آرڈر کر دے سب کو جو کچھ کہنا ہے، پھر بولنا شروع کر دیتے. لہٰذا تھوڑا سا اور صبر. وہاں تو فرض تھا چپ رہنا، اب کیا ہے نفل ہے چپ رہنا. ہم کہتے ہیں یہ کون سی مجبوری ہے، پابندی ہے، اب تو بول لو، خیر ہے بول لیں، لیکن وہ نماز کی پوری ڈوز نہیں آئے گی، وہ پوری کیفیت نہیں طاری ہوگی. اس لیے تھوڑا سا صبر اور، لیکن یہ آپ کا بائی چوائس ہے، اب آپ کی مرضی ہے آپ صبر کریں یا نہ کریں. لیکن جو کر جائے وہ اب وہ وقت ہے پھل توڑنے کا، اب وہ وقت ہے نتیجہ لینے کا، دعا مانگنے کا. اس وقت میں اگر آپ بول
گئے, چھٹ گیا تو رہ گیا. پھر اس کے بعد یعنی آیت الکرسی پڑھ لیا آپ نے 33 دفعہ, یہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیا. پھر مصنون ذکر ہیں کچھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نماز کے بعد کرنے کو, اور وہ ہے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ مجھے مدد دے کہ میں آپ کو یاد کر سکوں, آپ کو شکر ادا کر سکوں, آپ کی خوبصورت عبادت کر سکوں. نماز پڑھ چکا ہے, پھر دعا اللہ توفیق دینا پھر بھی لوٹ کے آؤں. ایسا نہ ہوگا کہ نماز میں سو جاؤں یا بھول جاؤں یا دل ہی نہ چاہے. اب دیکھیں کہ اگر ہر نماز کے بعد انسان یہ دعا مانگ لیتا تو ایک طرف سے اپنے آپ کو پھر باندھ لیتا ہے یہ نماز کو, ورنہ ایک پڑھے گا اور ایک چھوڑ دے گا, ایک پڑھے گا قضا کر جائے گا. تو اس طرح انسان چھوڑ نہیں سکتا. اسی لیے کتنی باحکمت دعا اس موقع پہ سکھائی گئی, ربی اعنی, اے اللہ تو نے میری مدد کرنی ہے, اللہ ذکر کا کہ پھر تیرا ذکر کروں, شکر کا اور تیرا شکر گزار بندہ بن کے رہوں, حسن عبادت اس سے بھی اچھی عبادت کروں. کیونکہ اس وقت انسان کو فیل ہوتا ہے اچھا میں نے اتنی اچھی نہیں نماز پڑھی, کو بہت سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. پھر انسان کو کہا سیٹسفائی ہو جاؤ, مانگو اللہ سے اللہ اور اچھی عبادت کی توفیق. پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. بس تجھ سے مانگتا ہوں, کوئی روک نہیں سکتا اگر تو نے دے دیا, اور کوئی دے نہیں سکتا اگر تو نے روک دیا. سب سے بے نیاز, سب سے کٹ کر صرف تجھ سے. ولا ينفع ذا الجد منک الجد, اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی دولت مند کو آپ کے عذاب سے دولت. کوئی دولت مند آپ کے عذاب سے اپنی دولت کی وجہ سے نہیں بچ سکتا, کیونکہ انسان پھر اٹھ کے دولت دنیا اور مال کی طرف راغب ہو جاتا ہے. گھر بار بچے ہر چیز پھر یاد آنے لگتے, اچھا یہ سنبھالنا ہے وہ کرنا ہے, وہ دیکھو انڈیا جلی گئی, دودھ ابل گیا, شیشہ ٹوٹ گیا, یہ ہو گیا, وہ چیزیں آنی جانی, ان چیزوں میں نہیں بچانا اللہ کے ہاں, لہٰذا پھر یاد دہانی کرا کے دنیا میں بھیجا گیا. ایک اور دعا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ جو کچھ بھی کیا اللہ کی قوت اور طاقت سے.